اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ محترم ناظرین، سلجوکیوں کا عروج ایپیسوڈ 12 کے آنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ ابھی تک قسط کے آخری سین کو دیکھ کر حیرت اور صدمے اور بے یقینی کی کیفیت سے باہر نہیں آ سکے ہوں گے۔ جس طرح پچھلی قسط میں ارسلان تشکا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے سنجر پر تیر چلانا ناظرین کو ششدر اور حیران چھوڑ گیا تھا، آج کی قسط میں ناظرین کو ان تمام سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے اور سب نے گزشتہ سے پیوستہ الجھنوں کو سلجھتے ہوئے اور رموز و اسرار کو کھلتے ہوئے دیکھ لیا۔ پوری قسط زیادہ تر حسن بن صبا کے فتنے کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کا پھیلایا ہوا زہریلا دھواں ہر سمت کو اپنی لپیٹ میں لیتا دکھائی دیا۔ باطنی اپنے وجود کو پھیلانے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ مستنصر باللہ کی موت کے بعد حسن بن صبا کا مستعلی کی مخالفت اور نزار کی حمایت پر عملی طور پر میدان میں آ جانا اور خود کو باطنیوں کا نیا سربراہ بنا کر معاملات کو ڈائریکٹ چلانا سلجوکی سلطنت ملک شاہ اور اس کے وفاداروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن چلا ہے۔ سنجار کے بھائیوں جیسے جنگجو ساتھی ارسلان تشکی اپنی ماں اور اپنے بھائی سے ملنے کی بے تحاشا حسرت اور طلب اسے غلطیوں پر غلطیاں کرنے پر آمادہ کر رہی ہیں، جس کا اندازہ ناظرین نے ارسلان تشکا اپنے بھائی رستم کو بچانے کے لیے سنجر کو تیر مارنے سے ہی لگا لیا تھا۔ اب اس پر ستم یہ کہ وہ باطنیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور حشیش کے نشے کے ساتھ اسے ذہنی طور پر مفلوج کر کے نہ صرف حضرت سید کے حق میں بلکہ اس کی جان بچا کر باپ کی طرح پرورش کرنے والے نظام الملک کے بھی خلاف کیا جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں غلط فہمیوں کی باڑ لگائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف محلاتی سازشیں جاری ہیں، لیکن ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی عقل مندی اور ذہانت کے ساتھ ایلچن خاتون نے نظام الملک اور گوہر خاتون کو بھی اپنے اعتماد میں لے لیا ہے، جس کے نتیجے میں ترنا خاتون کا محل میں طبیبہ کی حیثیت سے آنا اور پھر سفریہ خاتون کی بیماری کی وجوہات کا کھوج لگانے کی کوششوں میں کامیاب ہونا بھی ہے۔ جہاں تک ملک شاہ کا ریاست کے حفاظتی معاملات اور ان پر گہری نظر کا تعلق ہے، وہ پوری ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ ان معاملات کو حل کر رہا ہے، جس کی واضح مثال بازنطینیوں کے بارود کی سپلائی اور ملک شاہ کا تپار سنجر اور نظام الملک کو اس سازش کی سرکوبی کا حکم ہے۔ ریاست ہو، محل یا مدرسہ نظامیہ، جہاں ہر سمت سازشیں پنپ رہی ہیں، وہیں سازشوں کی گردنیں مارنے کے منصوبے بھی تشکیل پا رہی ہیں۔ ملک شاہ کے دل میں جہاں ایلچن خاتون کی محبت کی کوپریں پھوٹ رہی ہیں، وہیں ملک شاہ ترکن خاتون سے بے پناہ الفت کا اقرار بھی کرتا ہے جب ایلچن خاتون تنہائی میں اس کے دل میں اترنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مجازی محبت کبھی کبھی ریاست کی محبت پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس کا اظہار سنجر ترنا کو محل کے معاملات میں ملوث نہ ہونے کا مشورہ دے کر کرتا ہے۔ کہانی نہایت سلجھے ہوئے مدبرانہ انداز میں شور شرابے اور چیخو پکار کے بغیر دھیمے دھیمے انداز میں خوبی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ تمام اداکار خصوصاً حسن بن صبا، نظام الملک، ملک شاہ، سنجر، ابو حامد غزالی بہترین اداکاری کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ خاص طور پر حسن بن صبا بہت مشکل کردار انتہائی کامیابی سے ادا کر رہا ہے۔ ڈرامے کی خوبصورت مناظر میں ارسلان تش کے اپنے بھائی رستم کے ساتھ ملاقات کا جذباتی منظر بہت متاثر کن تھا۔ ارسلان تش کے دل میں ماں اور بھائی کے لیے تڑپ اور چاہت کا دریا موزن تھا، جبکہ بھائی اس کو بھٹکانے کی کوشش کر کے اسے اسی کے محسنوں کے خلاف کر رہا تھا۔ ایک دوسرے منظر میں ماں اور بیٹے کے ڈائیلاگ جب بیٹے کے اعصاب نشے کے نتیجے میں بالکل جواب دے چکے ہوتے ہیں، ایسے میں اس کی ماں ہی اس کو غلط بیانی کر کے نظام الملک کے خلاف اور حسن بن صبا کی حمایت میں بتاتی ہے۔ یقیناً اس کی ماں اور بھائی کا ذہن بھی اسی طرح بدل دیا گیا ہوگا، اسی لیے وہ بھی حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ ایک اور خوبصورت منظر جب حسن بن صبا اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پہلے سے موجود سنجر کو پاتا ہے۔ بہترین ڈائیلاگ اور انداز ناظرین کا سنجر پر اعتماد بڑھا دیتے ہیں۔ ناظرین اب آتے ہیں آخری سین کی طرف، جس نے سب کے دل مٹھی میں لے لیے ہیں اور دیکھنے والوں کو حیرت اور صدمے سے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، اور وہ ہو گیا جس کی دور دور تک امید نہ تھی۔ ارسلان تش، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں سنجر، تپار، ان کے جنگجو ساتھیوں نظام الملک کو اس جال اور چال کا خیال نہ آیا؟ دیکھتے ہیں زہر آلود خنجر سلطنت کے وزیر اعظم کے لیے کیا لاتا ہے۔ موت یا حیات، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو کو بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو آنے تک خدا حافظ۔